پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ اسرائیل، بحرین اور متحدہ عرب امارات کے سفارتی تعلقات کی بحالی سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا؟ گزشتہ برس ستمبر میں اسرائیل، متحدہ عرب امارات اور بحرین کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا جسے بہت اہم سمجھا گیا تھا۔ اس معاہدے سے یہ امید کی گئی تھی کہ اسرائیل پر عرب ممالک کے دروازے کھل جائیں گے جو سن 1979 میں مصر کے ساتھ اور سن 1994 میں اردن کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کے بعد بھی نہیں کھلے تھے۔ اس معاہدے پر بہت باتیں ہوئیں اور تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ تینوں ممالک کے درمیان اس معاہدے سے توقعات کے مطابق سب سے زیادہ فائدہ اسرائیل کو ہوا۔ پچھلے ایک سال میں اسرائیل ابوظہبی اور منامہ میں جو کچھ کرنے میں کامیاب رہا اسے قاہرہ اور عمان میں اتنی کامیابی نہیں ملی تھی۔ مصر اور اردن میں اسرائیل کے متعلق خدشات موجود ہیں۔ یہی صورتحال اسرائیل میں مصر اور اردن کے معاملات میں ہے، لیکن اس طرح کے خدشات متحدہ عرب امارات اور بحرین میں ظاہر نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ سے اسرائیل ان دونوں ممالک کے ساتھ ثقافت، تعلیم، سیاحت کے شعبے کے ساتھ ساتھ تجارتی اور سفارتی سطح پر تعلقات بڑھانے میں کامیاب رہا ہے۔ سفارتی اتحاد تینوں ممالک کے درمیان حالات کو معمول پر لانے کے لیے اس معاہدے کے مطابق ان ممالک میں سفارتی تعلقات بڑھانے پر زور دیا گیا۔ اس تناظرے میں اسرائیل میں بحرین کے سفیر خالد یوفل الجماح نے ایک اعلان میں کہا ہے کہ وہ اسرائیلی صدر کو معاہدے کے ایک سال مکمل ہونے پر کامیابیوں کی تصویر پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل میں متحدہ عرب امارات کے سفیر محمد محمود الخواجہ نے رواں سال مارچ میں اس معاہدے پر اپنا نظریہ دیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ یائر لیپڈ نے جون میں متحدہ عرب امارات کو دورہ کیا اور وہاں اسرائیلی سفارت خانے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر متحدہ عرب امارات میں یہودی کمیونٹی کے صدر ربی لیو ڈیمک نے بھی موجود تھے۔ اطلان نہ کو متحدہ عرب امارات میں اسرائیل کا پہلا سفیر مقرر کیا گیا، جبکہ بحرین میں یہ ذمہ داری ایٹی ٹیگن کو سونپی گئی۔ خلیجی ممالک میں یہودی ان معاہدوں کے بعد لوگوں کی توجہ خلیجی ممالک میں آباد یہودیوں کی طرف مبذول ہوئی۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین دونوں ملکوں میں یہودی آباد ہیں۔ بحرین کے مقابلے میں متحدہ عرب امارات میں یہودی زیادہ ہیں۔ بحرین میں رہنے والے یہودی بحرینی یہودی ہیں، اگرچہ ان میں سے بیشتر علاقائی نژاد ہیں۔ یہ لوگ کئی دہائیوں سے بحرین میں مقیم ہیں۔ بحرین میں یہودیوں کا اپنا قبرستان بھی ہے اور یہودیوں کے لیے ان کا عبادت خانہ بھی ہے، لیکن متحدہ عرب امارات میں یہودیوں کی موجودگی صرف گزشتہ 20 برسوں میں ہی دیکھی گئی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ یہاں آباد یہودی امارات سے نہیں ہیں، یعنی وہ مختلف ممالک سے آئے ہیں۔ زیادہ تر یہودی امریکہ، جنوبی افریقہ اور کچھ یورپی ممالک سے آئے ہیں۔ ان تینوں ممالک کے درمیان معاہدوں کے بعد دونوں ممالک میں رہنے والے یہودی عوامی سطح پر ثقافتی، سماجی اور مذہبی سرگرمیوں میں شامل ہیں۔ روایتی طور پر یہودیوں میں کوشکر کو حلال سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ کھانا بحرین اور متحدہ عرب امارات کے ہوٹلوں میں پایا جا رہا ہے۔ بحرین میں یہودی کمیونٹی کے سرکاری نمائندہ ابراہیم نونو نے BBC عربی کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ بحرینی یہودیوں کی تعداد تقریباً 100 ہے۔ ان میں سے بیشتر افراد زیادہ تر وقت ممالک سے باہر رہتے ہیں۔ ابراہیم کو توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں بحرین میں یہودیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ بحرین میں یہودیوں کی موجودگی کے بارے میں ابراہیم کا کہنا ہے کہ پچھلی صدی میں عراقی یہودیوں نے بحرین کا انڈیا اور یورپ کے ساتھ رابطے کے مرکز کے طور پر دیکھا۔ وہ عراق سے کام تلاش کرنے کے لیے بحرین تک آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے دادا عراق سے بحرین آئے تھے، وہ یہاں ایک بیکری میں کام کرتے تھے۔ بحرین میں کپڑوں کی فیکٹریاں اور الیکٹرانکس کمپنیوں میں کام کرنے والے یہودیوں کی تعداد 800 تک پہنچ گئی تھی۔ ان میں سے بیشتر منامہ مارکیٹ میں ہی کام کرتے تھے۔ بحرین میں سن 1935 میں یہودیوں کے لیے عبادت خانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہودی برادری کے بچوں کو عبرانی زبان، عبادات اور دیگر مذاہب رسومات سکھانے کے لیے اساتذہ کی خدمت حاصل کی گئی۔ سن 1948 تک حالات میں زیادہ تبدیلی نہیں آئی۔ اسی سال اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تو بہت سے لوگ اسرائیل ہجرت کر گئے، جبکہ کچھ یہودیوں نے یورپ اور امریکی ممالک میں پناہ لی۔
ابراہیم کے مطابق بحرین میں رہ جانے والے لوگ بحرینی کمیونٹی کے ساتھ مکمل طور پر گھل مل گئے اور بحرینی معاشرے کی تعمیر میں بے مثال حصہ ڈالا۔ معاہدے سے ان ممالک کو کیا ملا؟ ناظرین، اس معاہدے کا اثر معاشی شعبوں میں بھی نظر آ رہا ہے۔ اس معاہدے کے بعد متحدہ عرب امارات اسرائیل میں توانائی، پانی، خلا، صحت اور زراعت کے شعبوں میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے۔ اسرائیل کے سینٹرل بیورو آف ٹیکس کے مطابق رواں سال کی پہلی شمشاہی میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت $60 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسرائیل نے $20 کروڑ مالیت کا سامان برآمدات کیا، جبکہ درآمدات $30 کروڑ رہی۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیلی بزنس کونسل کی توقعات کے مطابق رواں سال کے آخر تک دونوں ممالک کے درمیان تجارت $1 ارب سے زیادہ ہو جائے گی۔ اگلے 3 برسوں میں اس کے $3 ارب تک پہنچنے کی توقع ہے۔ دونوں ممالک کے 4000 سے زائد تاجر اس کونسل میں شامل ہیں۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے مطابق رواں سال کے پہلے 7 ماہ میں دونوں ممالک کے درمیان بحرین کے ساتھ $3 لاکھ کی تجارت ہوئی۔ گزشتہ سال کے آخر 3 مہینے میں انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان کوئی تجارت نہیں ہونے دی۔ اس کے بعد 3 ممالک کے درمیان وائٹ ہاؤس میں معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ کے مطابق اسرائیل بحرین کے ساتھ ہیرے اور معدنیات کے شعبوں میں اپنی درآمدات اور برآمدات میں اضافہ کرے گا، جبکہ پیٹرولیم اور ایلومینیم کے شعبے میں اپنی درآمدات میں اضافہ کرے گا۔ معاشی شعبوں میں ہونے والی پیش رفت۔ برٹش سینٹر فار اسٹڈیز کے علاقائی سربراہ امجد طاہا نے بتایا کہ اس معاہدے نے ٹیکنالوجی، زراعت اور سیکیورٹی کے حوالے سے بڑی پیش رفت کی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ تینوں ممالک اسرائیل، امارات، بحرین کے اکٹھے ہونے سے معاشی فوائد حاصل ہوں گے۔ تاہم ان لوگوں کے مطابق اس اتحاد کے ذریعے اسرائیل خلیجی خطے میں ایران کے جوہری ہتھیاروں کے عزائم کا جواب تیار کرنے میں مصروف۔ طاہا کا کہنا ہے کہ یہ اتحاد ایران کی مدد سے خطے میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی سے لڑنے میں مدد دے گا۔ دوسری جانب دبئی کے دی نیئر اسٹیٹ اینڈ گلف انسٹی ٹیوٹ آف ملٹری انالیسس کے ڈائریکٹر ریاض خاجی نے بتایا کہ مختلف رائے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، کچھ بھی کہنا ابھی قبل از وقت ہے۔ جہاں تک اس معاہدے کے مقصد کا تعلق ہے، اس کی خلیجی، سیاسی اور اسٹریٹجک اہمیت ضروری ہے، لیکن میرے خیال میں معاشی پہلو سب سے زیادہ اہم اور واضح ہے۔ ریاض خاجی کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کی سب سے اہم بات اسرائیل کے لیے عرب ممالک کے دروازے کھول دینا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ عرب ممالک نے اسرائیل کی موجودگی کو قبول کر لیا ہے۔ ان کے مطابق بہت سے عرب ممالک اسرائیل کو دشمن کے طور پر دیکھتے تھے، لیکن اس معاہدے کے بعد صورتحال بدل جائے گی۔ تاہم اس پورے عمل کا ایک اہم پہلو بھی ہے، امریکہ میں حکومت کی تبدیلی کا اثر۔ امریکہ میں جو بائیڈن کے صدر بننے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے کا عمل بھی اس عمل پر اثر انداز ہوا ہے۔ بائیڈن کی آمد کے بعد سعودی عرب کی زیر قیادت عرب ممالک کے ساتھ معاہدے کو بڑھانے کا اسرائیل کا عمل ابتدائی توقعات کے برعکس رک گیا ہے۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔